شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کامنٹ باکس میں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے ہادی نے مری سے، اور ہادی بتاتے ہیں کہ میں مری کا رہائشی ہوں اور میں ایک بہت ہی رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ شوق تھا باہر کے ملک جا کر کام کرنے کا، کوئی نوکری کرنے کا۔ میرا بچپن سے ایسے شوق تھا جب سے میں نے اسکول جوائن کیا تھا، اور میں یہی سوچتا تھا کہ میں پڑھائی کے بعد اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد میں باہر جا کر کوئی کام کروں گا۔ لیکن جو میری فیملی والے تھے وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ تم یہیں پر رہ کر پاکستان میں ہمارا فیملی بزنس سنبھالو، تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں یہاں کوئی کام نہیں مل رہا ہوتا۔ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، پھر بھی تم باہر جانا چاہتے ہو۔ تو میں نے اپنی فیملی کو بہت سمجھایا، امی ابو کو، نہیں مان رہے تھے وہ لوگ۔ میں نے بہت سمجھانے کے بعد امی ابو جو تھے وہ مان گئے اور انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی باہر جا کے کام کرنے کی۔ کچھ ہی دنوں بعد میرا جب وہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا باہر جانے کا، تو جیسے ہی میں اگلے ملک گیا، میں وہاں کا نام تو آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، جیسے ہی میں اس ملک میں گیا وہاں پر مجھے ایک نوکری مل گئی، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی اپلائی کیا ہوا تھا، وہاں پر کچھ ویکنسیز آئی ہوئی تھیں جاب کی، تو میں نے وہاں اپلائی کیا ہوا تھا آن لائن۔ تو ایک وہاں مجھے جاب ملی، اور جاب کچھ ایسے تھی کہ وہ ایک فوریسٹ تھا، ایک جنگل تھا جہاں کی وہ نوکری تھی، اور مجھے صرف یہ کام کرنا ہوتا تھا کہ مجھے اس فوریسٹ میں، اس جنگل میں جا کر 2 دن یا 3 دن کے بعد مجھے یہ چیک کرنا ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو درخت وغیرہ ہیں، جو وہاں کے ٹریز ہیں، وہاں کے جو ہریالی ہے، گرینری ہے، اسے کوئی برباد تو نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی جیسے درخت کاٹنے کے لیے وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں بنا پرمیشن کے، تو ایسا کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو مجھے ان کاموں پہ، ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہوتی تھی، اور میں اپنا کام پہلے دن سے ہی میں نے بہت اچھی طرح شروع کیا۔ اور میرا ایک وہاں پر ایک اور میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، وہ آتا تھا ڈے شفٹ میں، اور میری جو تھی شفٹ وہ نائٹ کی تھی۔ تو میں نائٹ میں بھی جنگل میں جاتا تھا، لیکن مجھے ڈر نہیں لگتا تھا وہاں پہ۔ اور وہ جنگل جو تھا وہاں پر جنگلی جانور بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنگلی جانور ہیں جو کہ تھوڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، جیسے چیتے وغیرہ اور شیر اور یہ جانور۔ پھر بھی مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ مجھے یہ شوق تھا اس بات کا، مجھے کریز تھا کہ میں نے کام کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ پھر جب میں نے وہاں پر اپنی نوکری جو تھی، اپنی جاب سٹارٹ کی تھی، اس کے قریباً 1 مہینے کے بعد کچھ ایسا میرے ساتھ ہوا، ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا جو میں آج تک بھلا نہیں پایا ہوں۔ اور واقعہ کچھ ایسے تھا کہ میں نائٹ کی شفٹ تھی میری، اور میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کیبن میں، اور مجھے جانا تھا تھوڑی دیر کے بعد جنگل میں جا کر دیکھنے کے لیے۔ تو جیسے ہی میں وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، مجھے ایسے آواز آئی باہر سے، جیسے میرے کیبن کے باہر سے کوئی چل کے گیا ہے۔ جیسے ہی میں نے باہر دیکھا اور ونڈو جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے لگا کہ ایک درخت جو وہاں پر لگے ہوئے تھے کیبن کے، کیونکہ میرا جو کیبن تھا وہ جنگل کے بیچوں بیچ ہی بنا ہوا تھا، اور کافی زیادہ درخت بھی اس کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ تو ان درختوں کے پیچھے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے ایسے لگا کہ شاید جو میرے ساتھ کام کرتا ہے وہ ہوگا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کی تو ڈے کی شفٹ ہوتی ہے، تو وہ نائٹ میں کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ تو مجھے یہ مناسب نہیں لگی بات کہ کوئی ایسے کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی مجھے یہ لگا کہ کوئی گم نہ ہو گیا ہو کوئی جنگل میں، کسی کو کوئی ہیلپ نہ چاہیے اور وہ دیکھ رہا ہو کیبن کی طرف کہ بھئی اندر کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو میں اٹھ کر باہر گیا، اور میں نے جب باہر جا کر چیک کیا تو جیسے ہی میں اس درخت کی جانب بڑھا جہاں سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے ہی میں اس درخت کے پاس گیا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جو آس پاس کی جھاڑیاں تھیں، آس پاس کے پیڑ پودے تھے، وہ سب ایسے ہل رہے تھے جیسے وہاں پہ کوئی اندھیری وغیرہ، ایسے کوئی موسم خراب ہو رہا اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے، ایسے وہ سارے درخت ہل رہے تھے۔ لیکن بات یہ عجیب تھی کہ وہ سارے درخت جو تھے وہ ایک ہی حصے کے ہل رہے تھے۔ دوسری طرف جب میں نے دیکھا
تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم سائلنس تھا، کوئی درخت کوئی جھاڑی نہیں ہل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ چیز دیکھی میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، بہت ڈر گیا میں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ کے درخت اور جھاڑیاں ایسے ہل رہی ہوں جیسے بہت تیز ہوا چل رہی ہے، اور دوسری طرف وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بالکل سائلنس ہے۔ تو میں ڈر کے واپس آ گیا، اپنے کیبن میں بیٹھ گیا اور میں نے جو ونڈو تھی اس کو بھی بند کر لیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ وغیرہ بند کیا اور ونڈو جو تھی میں نے بند کی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا لیکن مجھے باہر جا کر راؤنڈ لگانا تھا جنگل میں، تو میں اس چیز سے بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ اب میں باہر کیسے جاؤں اور یہ نہ ہو کہ باہر کوئی جنگلی جانور ہو، یا جیسے وہ درخت ہل رہے تھے، پودے وغیرہ جو ہل رہے تھے، تو میرا دماغ اس طرف گیا کہ شاید یہ کوئی جنات کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک سے ایسے ہوا کہ ابھی میں یہ ساری باتیں سوچ ہی رہا تھا، ایک بچی کی مجھے رونے کی آواز آئی۔ اب جیسے ہی مجھے ایک بچی کی رونے کی آواز آئی میں بہت سرپرائز ہو گیا کہ اس جنگل میں اتنی رات کو کوئی بچی اور وہ رو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ میں پہلے باہر نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید کوئی بچی جنگل میں گم نہ ہو گئی ہو اور وہ ایسے رو رہی ہو، اور اسے باہر ایسے اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں جا کر اس بچی کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، وہ جو رونے کی آواز تھی وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے کہیں آس پاس سے ہی آ رہی ہے، لیکن مجھے اس کی ڈائریکشن جو تھی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پتہ ہی نہیں چل رہی تھی کہ وہ آواز آ کس طرف سے رہی ہے۔ اچانک سے جو میری سامنے والی جھاڑیاں تھیں وہ ہلنے لگیں، اور ایک بچی جو تھی وہ وہاں سے نمودار ہوئی۔ اس کا جو آدھی باڈی تھی اس کی وہ مجھے نظر آ رہی تھی، وہ کھڑی ہوئی تھی جھاڑیوں کے پیچھے، اور وہ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ جو بچی تھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں اسے آوازیں دے رہا تھا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہ بیٹا آپ کون ہو اور آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہو، ادھر آؤ۔ کیونکہ میں دوسرے ملک میں تھا، اس لیے میں کسی اور لینگویج میں اس سے بات کر رہا تھا جو وہاں پر یوز کی جاتی تھی، تو اسی لینگویج میں اس سے بات کر کے یہ بول رہا تھا کہ آپ ادھر آ جاؤ، آپ کو کیا ہوا ہے، آپ گم ہو گئی ہو۔ ایسے میں نے اس سے سوالات کیے، میں نے اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچی میری کوئی بات بھی نہیں سن رہی تھی۔ ایسے ہی میں نے اسے آخری دفعہ آواز لگائی اور میں نے اسے اپنی طرف بلایا، تو وہ جو بچی تھی وہ رونا بند ہو گئی، اور اس نے اپنے چہرے سے جب ہاتھ ہٹایا تو اس کی آنکھوں میں سے اتنی تیز روشنی نکل رہی تھی کہ میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، اور مجھے یہ بالکل بھی اس چیز پہ بلیو نہیں ہو رہا تھا کہ ایسے کسی کی آئیز میں سے روشنی ایسے کیسے نکل سکتی ہے انسان کی۔ ایسے تو جانوروں کی آنکھوں میں ہوتا ہے کہ رات کے وقت ان کی آنکھیں ایسے چمکتی ہیں، اور اس بچی کی آنکھیں ویسے ہی چمک رہی تھیں۔ میں اس کو دیکھ کے تھوڑا خوفزدہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہی اگلے پل وہ جو بچی تھی وہ ان جھاڑیوں میں سے جس کے پیچھے وہ کھڑی تھی وہ وہاں سے باہر نکلی۔ تو جب میں نے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ جو بچی تھی اس کا آگے والا جو دھڑ تھا، آدھا دھڑ اس کا انسانوں والا تھا، اور آدھا دھڑ اس کا ایسے تھا جیسے کسی گھوڑے کا ہوتا ہے، کسی گائے کا ہوتا ہے، ایسے اس کا پیچھے والا دھڑ تھا۔ تو جیسے ہی میں نے اس مخلوق کو دیکھا مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، نہ کوئی جانور ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو یہاں رات کو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اسے دیکھ کر بالکل ایک دم حواس باختہ ہو گیا، اور میں قریباً بے ہوش ہی ہونے لگا تھا۔ تو اس بچی نے، وہ جو مخلوق تھی، اس نے اتنی زور سے چیخ ماری، اتنی زور سے وہ چلائی کہ اچانک سے اس کے چیخنے سے میرا جو سکتہ تھا، جو میں شوق میں چلا گیا تھا وہ ایک دم ٹوٹا مجھ سے، اور جیسے ہی میں ہوش میں واپس آیا میں نے اسے دیکھا، مخلوق کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے، تو وہ جو مخلوق تھی وہ میری طرف بڑھنے لگی، جس کا آدھا جو جسم تھا وہ جانوروں والا تھا اور آدھا جو جسم تھا وہ انسان کا تھا، اور وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کیبن میں واپس آیا، اور جیسے میں نے اپنا دروازہ بند کیا تو میرے دروازے پہ اتنی زور سے کوئی چیز آ کر ہٹ ہوئی، جیسے مجھے لگا کہ اس لڑکی نے، اس مخلوق نے میرے دروازے پہ آ کے خود کو بہت زور سے ہٹ کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اب باہر سے خوفناک آوازیں آ رہی مجھے، بہت زیادہ عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں، کبھی رونے کی آوازیں اسی بچی کی، کبھی اس کے چیخنے کی آوازیں، بہت خوفناک آوازیں تھیں۔ کبھی ایسے لگتا تھا کہ کوئی بھیڑیا ہے اور وہ آوازیں نکال رہا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا وہاں اس رات، میں بالکل سو نہیں پایا۔ میرے پاس فون بھی تھا، میں اپنے جو مینجمنٹ تھی وہاں کی، جو میرے اوپر میرے باس تھے، میں ان کو بھی فون کر کے بتانا چاہتا تھا، لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو فون کر کے یہ بتا پاؤں کہ باہر ایک ایسی مخلوق ہے
جس کا آدھا دھڑ انسان کا ہے اور آدھا دھڑ کسی گھوڑے کی طرح ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور جو میرا دوسرا پارٹنر تھا جو میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، جس کی ڈے شفٹ تھی، وہ آیا، اور جیسے ہی وہ آیا اس نے دروازہ کھڑکایا۔ پہلے تو میں نہیں کھول رہا تھا، لیکن جب اس نے بولا، اس نے اپنی آواز جو تھی وہ مجھے سنائی اور اس نے کہا کہ دروازہ کھولو، تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ میری حالت دیکھ کے سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے۔ لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں۔ میں بھاگتا بھاگتا بس اپنے گھر واپس آ گیا جہاں پر میں رہا کرتا تھا، اور کافی دن تک اس کے بعد میں دوبارہ جاب پر نہیں گیا، نوکری پہ نہیں گیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور اس طرح ہو گیا تھا کہ وہ مخلوق مجھے ہر جگہ پر نظر آتی تھی، کیونکہ مجھ پر اس مخلوق کا اتنا خوف طاری ہو گیا تھا، میں اتنا ڈر گیا تھا کہ مجھے وہ ہر جگہ اپنے گھر میں نظر آتی تھی، اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی نظر آتی تھی، جہاں پر بھی میں جاتا تھا مجھے وہ وہاں نظر آتی تھی۔ میں بہت ڈرتا تھا، بہت زیادہ، اور رات کو میں سوتے ہوئے ڈر جاتا تھا۔ تو مطلب مجھے خواب وغیرہ نہیں آتے تھے، لیکن سوتے ہوئے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے، یا میرے کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی مجھے۔ تو میں اٹھ کے جب دیکھتا تھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، تو میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اور وہ جو میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا وہ لڑکا، وہ کافی دنوں بعد میرے گھر آیا، کیونکہ اس کو میرے گھر کا پتہ تھا، اور وہ مجھے آگے کہنے لگا کہ تم کوئی جواب نہیں دے رہے ہو، مطلب باس جو ہیں ہمارے، ان کو تم جواب نہیں دے رہے ہو، تم ان کی کالز کا رپلائی نہیں کر رہے ہو، تم نوکری پہ نہیں آ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا اور مجھے ایسی مخلوق نظر آئی، اور اب مجھے اس سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ تو وہ جو لڑکا تھا، اس لڑکے نے مجھے پھر اپنا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا اس کی جگہ پہ، اور ڈے ٹائم میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ جیسے ہی نائٹ شفٹ تمہاری شروع ہونے والی تھی اور ابھی مطلب شام ہوئی تھی، تو میں اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے دروازے پہ کسی نے دستک کی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بچی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جو بچی تھی وہ بہت زیادہ مجھے پریشان، اور وہ بہت رو رہی تھی۔ تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، تم یہاں کیسے آئی ہو، اس جنگل میں گم ہو گئی ہو، کیا بات ہے، تمہارے پیرنٹس کدھر ہیں؟ تو وہ جو بچی تھی اس نے مجھے اشارہ کیا، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ اس جگہ پر چلیں۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید اس کو یاد ہے وہ جگہ جہاں سے یہ گم ہوئی تھی، اور شاید اس کے کوئی پیرنٹس وغیرہ مطلب وہاں پر ہوں اس کے پیرنٹس۔ تو میں اس کے ساتھ چلا گیا، بچی کے ساتھ، اور وہ بچی جو تھی میرا ہاتھ پکڑ کے چل رہی تھی۔ جیسے ہی ہم تھوڑا دور پہنچے اور جنگل، جو گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے، تو اس جگہ پر جب ہم پہنچے جنگل کے، تو وہ جو بچی تھی وہ اچانک سے اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھوڑے فاصلے پہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے اس بچی کا جو آدھا دھڑ تھا، جو آدھا جسم تھا، وہ ایسے ہو گیا جیسے کسی گھوڑے کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ کوئی بچی نہیں ہے، کوئی اور ہی مخلوق ہے جس کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا دھڑ جانور کا ہے، تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور میں بھاگ کر اپنے کیبن میں واپس آ گیا۔ اور اس کے بعد اسی وقت تم آ گئے تھے، تو اس لیے اس مخلوق نے مجھے زیادہ تنگ نہیں کیا، اور میں وہاں سے واپس آ گیا اپنے گھر۔ لیکن مجھے نوکری کی بہت ضرورت تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے اگر مجھے کوئی ایسا انسان جو ایسا مجھے کوئی کریپی سا لگے، یعنی بہت زیادہ عجیب بیہیو کرے، کوئی پراسرار سا شخص مجھے نظر آئے جو مجھے ایسے بلائے، تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور میں بس اپنا جو میرا کام ہے اسے میں پورا کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد جب میں نے اس کی یہ بات سنی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں واپس جاؤں۔ میں نے اسے یہ بولا کہ جا کر جو باس ہیں ان کو یہ کہہ دو کہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، آپ کسی اور کا انتظام کر لیں، اور میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا اپنے گھر، اور اپنے گھر آ کے میں نے سب لوگوں کو یہ بات بتائی، کیونکہ سب یہ پوچھ رہے تھے کہ تمہیں تو بہت شوق تھا باہر جانے کا، تو تم ایسے واپس کیسے آ گئے ہو اتنے اچانک سے۔ میں نے انہیں جب سارا واقعہ بتایا تو امی جو تھیں وہ تھوڑا پریشان ہو گئی، انہوں نے یہی کہا کہ اچھا کیا تم نے جو تم واپس آ گئے، اور آئندہ کبھی بھی ایسے کہیں مت جانا کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، نہ کسی ویران جگہ پہ ایسے جاتے ہوئے ذرا احتیاط کیا کرو۔ تو اس کے بعد میں نے بھی وہ جو واقعہ تھا بھلانے کی بہت کوشش کی، اور میں کافی احتیاط کرتا تھا۔ کوئی ایسا شخص مجھے اگر ملتا تھا جو پراسرار سا لگے یا کچھ ایسے غلط مطلب عجیب لگے مجھے وہ شخص، تو میں اس کی نہ بات سنتا تھا نہ اس کے ساتھ کہیں جاتا تھا۔ تو پھر بھی یہ واقعہ جو ہے آج تک مجھے یاد ہے، اور اس واقعے کو میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ تو یہ ایک میری زندگی کی خوفناک کہانی تھی، ایک سچی خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔
تھینک یو سو مچ ہادی آپ کا اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی، وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا میرا ای میل آئی ڈی۔ اور آپ لوگ میرے دوسرے چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں، وہاں پر میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اسے بھی جا کر ضرور دیکھیں، اور اگر انجوائے کریں تو اسے سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کر دیں، اور اس کا لنک بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔